बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, बिलखसूस पाकिस्तानी मिलिट्री को लेकर। आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस ट्विटर के ऊपर, पाकिस्तानी मिलिट्री को लेकर, बिलखसूस जनरल बाजवा को लेकर कुछ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और ये बात की जा रही है कि जनरल बाजवा अमेरिका के गुलाम हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री अमेरिका की गुलाम रही है। आज हम अपनी वीडियो के अंदर इसी फ्रेज, इसी सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे, इसे डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ हिस्टोरिकल रियलिटीज आप लोगों के सामने लेके आएंगे, कुछ चशमकुशा बातें आप लोगों के सामने लेके आएंगे, ताकि जो मेरे पाकिस्तानी हैं इस वीडियो के इख्तिताम तक किसी ना किसी हकीकत तक पहुंच जाए और कुछ ना कुछ जहनी तौर पर कुछ चीज़ें फॉर्म कर लें। असल में हकीकत क्या है, मुद्दा क्या है, मुअम्मा क्या है, मामला क्या है। इस वीडियो को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलूंगा। सबसे पहले हम जनरल बाजवा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्हें भी हदफ तनकीद बनाया जाता है। उसके बाद 1950s, 60s, 70s एंड सो ऑन कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो किस तरह से कन्फ्रंट करती रही अमेरिकन को, पेंटागन को, व्हाइट हाउस को किस तरह से कन्फ्रंट किया जाता रहा। और क्या ये बात हकीकत है या हकीकत कुछ और है? आइए आगाज करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि वियतनाम जंग को लड़े हुए 50 साल से जायद का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी लिखने वाले जब अपना कागज़ और पेंसिल लेकर जब कुछ अपने पेन की टिप को कागज़ के ऊपर स्क्रैच करते हैं तो हमेशा ये बात लिखते हैं कि ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक स्याह चैप्टर था, एक स्याह धब्बा था अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका वियतनाम वॉर से शिकस्त खा के निकला। अमेरिका हैड टू लिक द डस्ट इन वियतनाम वॉर। 50 साल से जायद अरसा हो चुका है, आज भी इस मामले को, अमेरिकन डिफीट को याद रखा जाता है एक स्याह धब्बे के तौर पर अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। इसी तरह जब अफगानिस्तान की बात होगी, जो अमेरिका की सबसे लंबी वॉर है, इट इज द लॉन्गेस्ट एवर वॉर ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका 20 साल इस जंग में अपनी हाई टेक के साथ, अपनी सबसे बेहतर मिलिट्री के साथ, सबसे बेहतर मिलिट्री दिमागों के साथ, पेंटागन को लेकर, व्हाइट हाउस में जो लोग बैठे हैं, जो आली दिमाग लोग बैठे थे या बैठे हैं, उनके सिफारिशात को लेकर, उनके थिंक टैंक्स को लेकर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था। आज जब अमेरिकन डिफीट की बात की जाती है, अफगानिस्तान से जब निकलने की बात की जाती है, रातों रात मुंह छुपाकर निकलने की बात की जाती है, तो जब अमेरिकन डिफीट की बात की जाती है तो सिर्फ एक नाम लिखने वाले, बोलने वाले, तनकीद करने वाले लिखते हैं, वो बोलते हैं, और वो है पाकिस्तान मिलिट्री। जिस तरह से वियतनाम वॉर को आज 50 साल से जायद का अरसा हो चुका है, आज तक अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाता है, तो मुझे कहने दीजिए कि अगले शायद 100 सालों तक, या जब भी अमेरिकन हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब डेमोक्रेटिक पार्टी की हिस्ट्री लिखी जाती रहेगी, जब भी अफगानिस्तान वॉर को याद किया जाएगा, अमेरिकन तारीख मुरतब करने वाले ये लिखेंगे कि यह अमेरिका की तारीख का सबसे ज्यादा स्याह बाब था, और इस स्याह बाब को लिखने में जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया वो पाकिस्तानी मिलिट्री थी। और जिस शख्स ने, जिस जर्नैल ने इस पूरे मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाया, जो दोहा के अंदर तालिबान को टेबल पर ले आया और अमेरिकन थिंक टैंक्स को, अमेरिकन आली दिमागों को जो व्हाइट हाउस और पेंटागन के अंदर विराजमान है और दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन समझे जाते हैं, उनकी ख्वाहिशात के बरखिलाफ उनको ये कन्विंस किया कि जी आप टेबल पर बैठें। बेशुमार अमेरिकन जो हैं वो अब तालिबान के साथ टेबल पर बैठने पर रजामंद नहीं थे। उन्हें कायल किया कि आप इस जंग से बाहर निकलें, क्योंकि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अमेरिका का यहां से छोड़ के जाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के कल्चर की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सोशल वैल्यूज़ की हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी था। और फिर टेररिज्म पाकिस्तान में जब तक अमेरिका वहाँ पे रहा, टेररिज्म पाकिस्तान की हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। फाइनेंशियल तौर पे भी पाकिस्तानी कल्चरली भी पीछे चला गया, सोशल वैल्यूज़ पीछे चली गई और बेशुमार चेंजेस पाकिस्तान के लैंडस्केप पर आए। तो अगर ये बात की जाएगी कि इस पूरे मामले में तालिबान को जो टेबल पर लेके आया अमेरिकन ख्वाहिशात के बरक्स, वो शख्स था जनरल बाजवा। जिस शख्स ने इस पूरे मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाया वो शख्स था जनरल बाजवा, और जिन्होंने अमेरिकन को यह कायल किया कि आपके लिए यह बेहतर है कि आप यहां से मुंह छुपा के निकल जाएं, वो शख्स था जनरल बाजवा। अब यहां रुककर मुझे एक बात कहने दीजिए, अगर कोई शख्स अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर अगले 100 सालों तक
ایک نصرت اور فتح کی داستان لکھوا سکتا تھا، امریکن اعلی کار بن سکتا تھا، امریکہ کا سٹوج بن سکتا تھا، تو وہ شخص جنرل باجوہ ہو سکتا تھا ان کی فتح کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ کر کے۔ لیکن امریکن پریشرز کو ہمیشہ وِتھسٹینڈ کیا، اور امریکنز کہتے ہیں ہمیں بیوقوف بناتے رہے یہ لوگ، اور ہمیں بفول کیا، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان ہیز وون دی وار۔ یہ میں نے کہا پاکستان ہیز وون دی وار، یہ بات لکھی جاتی رہی۔ یہ میں ابھی کچھ اخباروں کے جو سرخیاں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ یہ الزام لگایا جاتا رہا، ہم تو یہ کہتے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی سب سے بڑی خدمت یہ ہو سکتی تھی، جو بات ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے سب سے زیادہ پراثر ہو سکتی تھی، جو اگلے 100 سال تک ڈیموکریٹک پارٹی کے کھاتے میں لکھ دی جاتی کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے افغانستان کی وار جو ہے وہ جیت لی ہے، جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں انسٹرومنٹل ہو سکتا تھا وہ جنرل باجوہ ہو سکتا تھا، اگر وہ امریکن غلام بننا چاہتا تو بن سکتا تھا، لیکن امریکن غلام بننے کو ترجیح نہیں دی، اور پاکستانی قوم جو ہے ان کے سر فخر سے بلند کر دیے، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے مار بھگایا۔ اور آج افغانستان میں افغانیوں کی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں کے لوگ وہاں پہ رول کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیو ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ دنیا کے اخبارات کہتے ہیں، اس میں کوئی پاکستانی اخبار نہیں ہے، صرف وہ اخبارات ہیں جو کہ دنیا میں مانے جاتے ہیں، جو جن کی تحریریں دنیا میں کوٹ کی جاتی ہیں۔ اکانومک ٹائم میں یہ بات لکھی گئی، The real winner of the Afghan war is not Taliban, it is Pakistan۔ جب یہ بات کی جاتی ہے پاکستان، یہ سویلین لیڈرز کی بات نہیں کی جاتی، انہوں تو یہ بھی نہیں پتا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ کون کون سے علاقے ہیں، وہ تو ان میں سے 5 علاقوں کے نام نہیں لے سکتے۔ تو یہ ساری جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے، اب سمجھ آئیں پاکستان سے مراد کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کی گئی۔ بلومبرگ کے اندر لکھا ہاؤ پاکستان وون دی وار ان افغانستان، پاکستان وون دی وار ان افغانستان ناٹ طالبان۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ طالبان سے وہ راتوں رات نکلے، جو امریکنز ہیں اگلے دن ایک دن کے اندر کوئی جنگ لڑے بغیر طالبان کابل پر قابض ہو گئے، اور یہ پاکستان کے ساتھ لیجڈلی الزام لگایا جاتا ہے، پاکستان کے ساتھ یہ بات اٹیچ کی جاتی ہے اور پاکستانی ملٹری کی فتح قرار دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیو یارک ٹائمز میں بات لکھی گئی ہاؤ دی طالبان آؤٹ لاسٹڈ اے سپر پاور، جس کے پاس دنیا کی اتنی بڑی ہائی ٹیک ہے، ملٹری اکوپمنٹ ہے، ملٹری برینز ہیں، ان کو طالبان نے، جو بندوقیں چلانے والے اور ٹوٹی پوٹی جوتیاں پہنے ہوئے، انہوں نے شکست دے دی۔ اور یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کیسے شکست دی، کیا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں بڑا ایک مزیدار آرٹیکل لکھا گیا 18 اگست 2021 کو، اور لکھنے والے کا نام ہے ایشان تھرور، اور آرٹیکل کا ٹائٹل یہ ہے پاکستانز ہینڈ ان دی طالبانز وکٹری۔ اس میں وہ ایک بات کوٹ کرتے ہیں جنرل حمید گل کی، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ نے بار بار سنی ہوگی انگریزی میں کیونکہ لکھا ہوا تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں واشنگٹن پوسٹ کے اندر۔ حمید گل صاحب کہتے ہیں اے فارمر ISI چیف said on television in 2014 when history is written it will be stated that the ISI defeated the Soviet Union in Afghanistan with the help of America. Then there will be another sentence, the ISI with the help of America defeated America. تو بے شمار آرٹیکلز ہیں، آپ گوگل کر لیجئے، آپ کو بے شمار آرٹیکلز ملیں گے دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں لکھنے والے، بڑے بڑے کالم نگار جو ہیں، تجزیہ نگار جو ہیں، وہ لکھیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کو شکست دی۔ تو یہ پاکستان سویلین لیڈرشپ نے نہیں دی، اس میں آپ کی ملٹری شامل ہے، اس میں آپ کے یہی فوجی جرنیل شامل ہیں جن کو آپ نے غلام بنا دیا۔ آپ نے انہیں غلام بنا دیا، اور دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی کہ امریکنز کو بیوقوف بنا کر، چکمہ دے کر یہ امریکہ کو ہرا چکے ہیں۔ اب ہم جنرل پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں۔ یہ زمانہ ہے 2001 کا، جب امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر ٹوین ٹاورز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، پینٹاگون پر اٹیک ہوتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے پوری دنیا کی ڈیموکریسیز کے اوپر، پوری دنیا کے نیشنز کے اوپر یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اب ہم ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں، گلوبل وار لڑنے جا رہے ہیں،
टेररिज्म के खिलाफ, टेरर के खिलाफ, और टेरर कहाँ है अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान कहाँ है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर क्या है, जहां दोनों तरफ पर पख्तून ट्राइब्स बसते हैं, जिनकी इंटर मैरिजेस हो चुकी हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, जिनके कल्चरल बॉन्ड्स हैं, और वो पोरस बॉर्डर होने की वजह से यहाँ के पख्तून अफगानिस्तान जाते हैं और यहाँ के पख्तून पाकिस्तान आते हैं। और उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, तालिबान की वो हुकूमत जिसे पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक की तरह एक्सेप्ट कर चुका था, रिकॉग्नाइज कर चुका था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर चुका था। लेकिन जब पाकिस्तान की बात की गई तो ये बात की गई, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह बात की कि पाकिस्तान विल बी बॉम्ब्ड टू स्टोन एज अगर पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस की। अब ये जुमला कब बोलते हैं? ये जुमला गुफ्तगू में आगाज में नहीं होता, ये ज़रा आप कंसीडर कीजिए, ये गुफ्तगू के इख्तिताम पर होता है। जब आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं, बात करते हैं, हमें आपके मुल्क के अंदर कुछ अड्डे चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, और फिर हम अफगानिस्तान के अंदर जा सकेंगे, कुछ जंग लड़ सकेंगे टेरर के खिलाफ, तो ये गुफ्तगू तब होती है, ये जुमला तब बोला जाता है जब आप इनकार करें, बार बार इनकार करें, और बार बार इनकार के बावजूद जब तलख कलामी तक पहुंच जाए बंद कमरों के अंदर, तो जब रिचर्ड आर्मिटेज जो हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो तब ये मैसेज देते हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ को कि यू विल बी बॉम्ब्ड टू स्टोन एज। और अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो हमें यील्ड करना पड़ता है। अमेरिका की सुपर पावर होने को ज़रा इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की जो सेकंड बड़ी सुपर पावर कंसिडर की जाती है, जिसे हम आज रशिया कहते हैं, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और अपनी तमाम हाई मिलिट्री टेक के बावजूद वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि यूक्रेन के पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है? ये जो जंगें होती हैं, ये तो वीडियो गेम्स की तरह लड़ी जाती हैं, बंद कमरों के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठते हुए, बटन दबाया जाता है, मिसाइल उड़ते हैं। ये वो वाली जंगें नहीं घोड़े के ऊपर बैठे हुए जहां बहादुरी आपने शो करनी है। तो ये अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जंग है, तो पाकिस्तान को यील्ड करना पड़ा। पाकिस्तान इस जंग के अंदर अमेरिका का फ्रंट लाइन इलाए बनता है। लेकिन एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि जब पाकिस्तान फ्रंट लाइन इलाए बनता है, तो पाकिस्तान के जो फैसला साज लोग थे, जो मिलिट्री के लोग थे, जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, उनके जहनों में कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो अभी जब मैं कुछ तहरीरें आप लोगों के सामने पढ़ूंगा तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा। उससे पहले कि अगर हम तारीख की बात करें, तो हमेशा से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात थे वो बड़े डिस्टर्ब रहे, बिलखसूस 90s से लेकर 2000 तक बड़े डिस्टर्ब हालात रहे। पाकिस्तान पर बेशुमार सैंक्शंस लगी, वो सैंक्शंस की भी हम बात करेंगे। प्रेसलर अमेंडमेंट से लेकर ब्राउन अमेंडमेंट और ग्लेन अमेंडमेंट, इन तमाम अमेंडमेंट ने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका सत्यानाश कर दिया था। पाकिस्तान को जो लोन मिलना था, जो पाकिस्तान ने बाहर से चीज़ें ली थी, मिलिट्री इक्विपमेंट लिया था, उसके हवाले से कुछ फैसले करने थे। तो अब ये बात थी पाकिस्तान के जहन के अंदर, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके जहनों के अंदर ये थी, अगर हम इनके साथ चलेंगे तो कुछ अपने फ़ायदे भी लेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो 2003 में लिया। $1 बिलियन का जो पाकिस्तान का कर्जा है वो अमेरिका ने माफ़ कर दिया। ये पहली कंसेशन थी इस जंग में जाने की, जो पाकिस्तान ने अपने हक में अप्रूव करवाई, आप लोगों के हक में अप्रूव करवाई, और पाकिस्तान में खुशहाली आना शुरू हो चुकी। और आप जानते हैं कि एक कमर्शियल ईरा ये डिक्लेयर किया जाता पाकिस्तान के अंदर। जितना बिजनेस मुशर्रफ दौर के अंदर बूस्ट किया, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस किया, जो टेलीविज़न चैनल्स वाले हैं, जिन लोगों को उस दौर में अकल आई, जिन्होंने बिजनेस के अंदर, बिजनेसेस के अंदर छलांग लगाई, वो आज जो है रईस तस्वर किए जाते हैं, मालदार तस्वर किए जाते हैं। 2004 में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दिया गया। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट दिया गया। अगर आप लोग थोड़ी सी जहमत कर लें और मुशर्रफ दौर की, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की, जनरल परवेज मुशर्रफ की जो दुरानिया है, जिस दुरानिया में पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार रहे, आप तारीख पढ़ लें तो इस दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इमदाद मिली अमेरिका की तरफ से, और मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है, और पाकिस्तान मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाता है। मिलिट्री गोगल से लेकर हाईटेक टैंक्स जो हैं और हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिया गया। और ये बात बंद कमरों में परवेज मुशर्रफ को बार बार की जाती रही, इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि पाकिस्तान ने ये मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, ये हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट जो है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ हरगिज़ यूज़ नहीं करना, ये टेरर के खिलाफ यूज़ करना है, ये तालिबान के खिलाफ यूज़ करना है, ये टेररिज्म के खिलाफ यूज़ करना है। लेकिन 2007 में एक रिपोर्ट छपती है अमेरिका की जानब से, उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि पाकिस्तान को जितनी मिलिट्री एड मिली, जितना मिलिट्री इक्विपमेंट मिला, पाकिस्तान ने तो इंडिया के खिलाफ यूज़ किया। और जो बात बार बार अमेरिका
پاکستان کو بند کمروں کے اندر کہتا رہا، جس کے لیے پریشرائز کرتا رہا، پاکستان نے اس کو الٹ کیا، اور مشرف جو ہے اس کے جو ساتھی ہیں وہ امریکہ کو ڈاج کرتے رہے، بفول کرتے رہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے غلام کون ہے، جو بات کی جاتی پاکستانی ملٹری غلام ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے یہ تاثر بھی قائم کر لیا جائے تو آپ دیکھیے کس طرح سے پاکستان نے اس کے اندر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک آرٹیکل لکھا گیا 2009 میں، بی بی سی کی جانب سے چھاپا گیا، بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پڑھیں گے تو آپ کو پاکستانی ملٹری کے اوپر سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے پڑھتا ہوں۔ ٹائٹل یہ ہے، 2009 کے اندر 14 ستمبر 2009 کے اندر یہ آرٹیکل چھپتا ہے، بی بی سی کا حصہ بنتا ہے۔ مشرف ایڈمٹس یو ایس ایڈ ڈائیورٹڈ، کہ مشرف نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو یو ایس ہمیں ایڈ دیتا رہا وہ انڈیا کے خلاف یوز ہوتی رہی۔ Former President Pervez Musharraf says the US military aid given to Pakistan during his tenure was used to strengthen defense against India. The money was used to arm the troops who moved with their equipment from the western border to the east based on the perceived threats, he said. اس کے بعد دو تین اور چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے۔ Whenever there is a threat to Pakistan, we will use it. یہ پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں۔ Whenever there is a threat to Pakistan, we will use it there. If the threat comes from Al-Qaeda or Taliban, it will be used there. It's سے مراد military equipment ہے، military aid ہے۔ If the threat comes from India, we will most surely use it there. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں there is nothing like this equipment has come from the US and must only be used against Taliban, or that equipment has come from China and must be used against this or that. اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں we did right, what we did right, we have to ensure Pakistan's security from whichever side the threat comes, we will use the entire force there. اور یہ جو پیراگراف ہے جو میرے پاس آخری پیراگراف ہے، یہ آپ جب پڑھیں گے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا پاکستانی ملٹری کو لے کر۔ یہ بات کی گئی whoever wishes to be angry, let them be angry. جو کہ ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا رہے۔ Why should we bother? We have to maintain our security, and the Americans should know, and the whole world should know that we won't compromise our security, and we will use the equipment everywhere. اب آپ یہ جو آخری پیراگراف میں نے پڑھا اس کا ترجمہ کر لیجئے گا اور پھر آپ میننگز نکال لیجئے گا، میننگز تراش لیجئے گا۔ تو یہ ایک مشرف کے حوالے سے ایک بات تھی کہ بند کمروں کے اندر ہمیشہ امریکنز کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور باہر نکل کر ہمیشہ امریکنز کو بفول کیا، ڈاج کیا۔ یہی بات لکھنے والے لکھتے ہیں اور یہی بات کی کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے جس نے پاکستان کے وجود کو ہمیشہ سے تسلیم نہیں کیا، وہ جب بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا، پاکستان کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھے گا، اور پاکستان جو ہے اس ایڈ کو، اس اسلحے کو چینلائز کرے گا، ڈائیورٹ کرے گا اس ایسٹرن نیبر کو، اس دشمن کو سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کا مستقبل اسی بات میں ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی ملٹری کو مضبوط بنائے۔ اور یہی بات اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ مشرف امریکہ کا غلام تھا۔ یہ بات اب آگے گفتگو میں چلتی رہے گی۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ چیپٹر بھی جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور وہ بات ہے، جب میں بات کا آغاز کروں گا تب حیران ہوں گے، اور وہ بات ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے، who has been the father of Pakistan nuclear weapons۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کچھ نیوکلر راز جو ہیں وہ پرالیفریٹ کیے ہیں کچھ ممالک کی جانب، امریکہ کو غصہ آتا ہے، اور وہ یہ بات جب ایکسپوز ہوتی ہے تو امریکہ پاکستان کے اوپر پریشرائز کرتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ملٹری آفیشلز کو یہ پریشرائز کیا جاتا ہے، اصرار کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان امریکہ کی طرف بھیجے جائیں تاکہ امریکن عدالتوں کے اندر وہاں پر انہیں پروسیکیوٹ کیا جائے۔ کچھ ہی دن کے بعد پاکستان کے اندر پروٹیسٹ لانچ ہوتے ہیں، بے شمار لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنی اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اپنی محبت شفقت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے اس ہیرو کے ساتھ۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ کس طرح سے باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کس طرح سے لانچ ہوتے ہیں، ڈیمانسٹریشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور یہی تصویر اٹھا کر جب امریکہ کو دکھائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ کے اندر شدت آتی جا رہی ہے، لوگ وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر پاکستانی عدالتوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہاؤس اریسٹ بھی اس وجہ سے کیا یار
کہ آپ جانتے ہیں کہ بلیک واٹر کے لوگ اس دور میں پاکستان کے اندر تھے، انہیں نقصان پہنچ سکتا تھا. تو ان جو ایول ہینڈز ہیں، جو میلیگننٹ انٹینشنز ہیں ان ایول ہینڈز کی، ان سے دور رکھنا تھا ملٹری حصار کے اندر. بڑے پروٹوکول کے ساتھ یہ اپنے گھر میں رہے. اور جب جو بلیک واٹر کے جو لوگ ہیں، یہ جو گنڈے ہیں، یہاں سے نکل گئے، انہیں نکال دیا گیا، تو پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے پروٹوکول کے ساتھ مختلف آرگنائزیشنز میں مہمان خصوصی کے طور پر جاتے رہے. انہیں عزت و تکریم ملتی رہی. اور اس پورے دورانیے کے اندر کسی ایک اخبار والے میں، یہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ 4 5 6 10 جو صحافی ہیں ان کو لے کر کچھ کالم لکھوائے جاتے ہیں، کچھ ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹس کی جاتی ہے، اور ایک ہیرو کو جو ولن ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس پورے دورانیے کے اندر ایک آرٹیکل بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کے خلاف نہیں چھپتا. سب آرٹیکل چھپتے ہیں. اور اس دور میں اتنی ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کمپیٹیٹو ایگزامز کے اندر اور مختلف امتحانوں کے اندر جو ایسے رائٹنگ تھی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایز اے ہیرو پاکستان کے طور پر آتی تھی، تاکہ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبات ہیں، وہ اس ہیرو کے متعلق جان سکیں، ایک ایسے تیار کر سکیں، ان کے اچیومنٹس کے متعلق جان سکیں. جب پوری دنیا کے اندر بالخصوص امریکہ کے اندر انہیں ولن کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، پاکستان کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جو انہیں ہیرو بنا کر پیش کرتی رہی؟ وہ بھی آپ سمجھ لیجئے، وہ پاکستان کی ملٹری ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کہتے رہے کہ وہ امریکہ کے غلام ہیں. ہر طرح کا پریشر جو ہے وہ سسٹین کیا، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہو گئے، قوم کو کچھ اور دکھایا، لوگوں کو کچھ اور دکھایا، اس ہیرو کی حفاظت کی اور اس ہیرو کو پاکستان کا ہیرو بنا کے رکھا، پاکستان کی سب سے بڑی فگر بنا کے رکھی. آج بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی جو آئیڈیالوجی تھی، جو سوچ تھی، جو لوگ کافرما تھے، وہ آپ سمجھ آئیں کون ہو سکتے ہیں. لہذا میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ امریکہ کے غلام ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کے بعد ایک اور وقوع ہوتا ہے 2011 میں. پاکستان کی ایک چیک پوسٹ ہے، وہاں پاکستان کے کچھ فوجی تعینات تھے، ان پر اٹیک ہوتا ہے فرام اکراس دی بارڈر، امریکہ کی جانب سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے پاکستانی ملٹری نے یہاں پر فائر کیا، ہمارے کچھ لوگ زخمی ہوئے، مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے فائر کیے تو پاکستانی ملٹری کے 24 جو فوجی ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو نیٹو کا سارا سامان تھا وہ پاکستانی علاقے سے ہو کے گزرتا تھا. پاکستان نے نیٹو کی سپلائی روٹ جو ہے وہ بند کر دی. امریکہ جو ہے وہ پریشرائز کرتا رہا پاکستانی ملٹری آفیشلز کو. یہ باتیں جو ہے نا سویلین جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں. یہ ساری کام جو ہے نا ہمارے ملٹری آفیشلز کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑی منت سماجت کی، پھر پریشرائز کیا، پھر اصرار کیا، انسسٹ کیا، ہر طرح کا داؤ پیچ لڑایا، اور پاکستان نے انکار کیا. اور پاکستان کا پھر یہ موقف رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ لانچ ہونا شروع ہو چکے، لوگ گھروں سے باہر نکلے، تو پاکستان نے یہ کہا جی ہماری جو پاکستان کی ملٹری ہے ان کی پوزیشن بڑی ویک ہوتی ہے، اگر ہم بغیر کسی کنسیشن کے آپ کا سپلائی روٹ کھولتے ہیں، لہذا آپ معافی مانگیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امریکہ نے پاکستان کو جو سوری ہے، جو اپالوجی ہے، وہ آفر کی، وہ ایکسٹینڈ کی. پھر پاکستان نے 7 مہینوں کے بعد، اصرار کے باوجود، منت سماجت کے بعد، پاکستان نے سپلائی روٹ ان کے سوری کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد یہ کھول دی. یہ بھی پاکستانی ملٹری کی ایک بڑی فتح ہے اس حوالے سے کہ امریکہ نے آج تک کسی بھی ملک کو سوری نہیں کہا، اپالوجی آفر نہیں کی، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے وہ عراق وار ہو، یا دنیا کی ڈفرنٹ جنگیں ہوں جن میں امریکہ آج تک رہا، کبھی اپالوجی آفر نہیں کی. لیکن پاکستان کو اپالوجی آفر کی تو پھر یہ سپلائی روٹ کھولنا پڑا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی ملٹری جو ہے وہ امریکہ کی غلام نہیں رہی. اب ہم بات کرتے ہیں 1950s کی، 60s کی، 70s کی، اور بڑی سبک رفتاری کے ساتھ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. 54 میں ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہوتا ہے، اور 59 میں بھی ملٹری اکوپمنٹ پاکستان کو دیا جاتا ہے ایک اگریمنٹ کے تحت. اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جو اکوپمنٹ ہے یہ انڈیا کے خلاف یوز نہیں کیا جائے گا. آپ حیران ہوں گے انڈیا کے خلاف کیوں یوز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ 2 بلاکس ہے دنیا کے اندر، اور جو انڈیا ہے وہ سوویت یونین کے بلاک کی طرف تھا جسے آج رشیا کہتے ہیں، اور پاکستان امریکن بلاک کا حصہ تھا. تو لیکن بات کچھ یوں بنتی ہے کہ 1962 میں انڈیا کی اور چائنا کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، بارڈر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر. تو امریکہ سمجھتا ہے کہ چائنا بھی اس کا دشمن ہے، یہ جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ رجیمز ہیں یہ ان کے دشمن ہیں. تو اب انڈیا جو ہے وہ اس کے ایک دوست کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے 1962 کے بعد. یہی وجہ ہے پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے اسلحہ انڈیا کے خلاف یوز نہیں کرنا، لیکن اس منع کرنے کے باوجود
پاکستان نے 1965 کی وار میں وہ اسلحہ انڈیا کے خلاف یوز کیا اور پھر بعد میں پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگتی ہیں اور پاکستان کو غصہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو اگر پاکستان امریکہ کی بات مانتا تو امریکہ کا غلام ہوتا, لیکن اسلحہ بھی لیا اور پھر وہی بات جو امریکہ نے کہی, اصرار کیا, پریشرائز کیا, وہ بات ماننے سے انکار کیا اور اپنے جو دشمن ہے ایسٹرن بارڈر کے اوپر اس کے خلاف استعمال کیا. پھر امریکہ پاکستان کو ایک اور بات کہتا تھا کہ آپ اس ریجن کے اندر ہمارے ایلائے ہیں, آپ نے 2 پیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, سیٹو اور سینٹو, جس کا مطلب یہ ہے آپ ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق چلیں گے. جو ہمارے دشمن ہیں اس ریجن کے اندر, جو سوشلسٹ اینڈ کمیونسٹ رجیمز ہیں, جو چائنا اور رشیا ہے, یہ ہمارے دشمن ہیں. آپ ان سے تعلقات مراسم نہیں بڑھائیں گے. لیکن ان تمام پریشرز کے باوجود پاکستان چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھاتا رہا اور امریکہ جو ہے وہ ترچھی نظروں سے پاکستان کو دیکھتا رہا. یہ ساری بات جو عبدالستار ہیں جو ایک فارمر سیکرٹری تھے, انہوں نے کتاب لکھی, ان کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بھی ریلیز کر دیے, وہ ہو بہو چھاپ دیے, جن میں پاکستان کو تھریٹس دی گئی تھی کہ آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھانے, لیکن پاکستان کو اپنی سیکیورٹی عزیز تھی اور پاکستان کو اپنی ریجنل سیکیورٹی عزیز تھی. پاکستان نے اپنا مفاد دیکھنا تھا, اپنے مفاد کے مطابق ہی چلا. تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہم جو ہیں پاکستانی ملٹری جو ہے اس دور کے اندر بھی امریکہ کی غلام نہیں تھی. وہاں بھی پاکستان نے ہر طرح کے پریشر کو کنفرنٹ کیا اور صرف وہی بات کی طرف چلے جو پاکستان کے مفاد کے لیے تھی. پھر ایک اور چیپٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ سفر ہے پاکستان کا نیوکلیر سٹیٹ بننے کی جانب. اس سفر کا آغاز 1974 میں ہوتا ہے جب انڈیا پوکھران کے اندر زیر زمین نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے جنہیں وہ سمائلنگ بدھا کے نام سے یاد کرتا ہے. اس کے بعد پاکستان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو تاریخی کلمات کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں گھاس کھا لیں گے, بھوکے رہ جائیں گے, لیکن ایٹم بم حاصل کریں گے. ملٹری ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اس پوری آئیڈیالوجی کے اندر, اس پورے پروسیجر کے اندر پورا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس اہتمام کے نتیجے میں امریکہ جو ہے, امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ہنری کسنجر کو پاکستان بھیجتا ہے اور وہ ہنری کسنجر جو ہے بدترین الفاظ کے اندر روڈلی بیہیو کرتا ہے, پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے, لیکن پاکستان ان دھمکیوں کو سسٹین کرتا ہے. پھر 1979 میں جو امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر ہیں وہ بھی پاکستان کو دھمکی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنا یورینیم انریچمنٹ کا جو سیکریٹلی یہ پروگرام کو رن کر رہا ہے, پاکستان اس کو رول بیک کرے, لیکن پاکستان اس پریشر کو بھی سسٹین کرتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ باتیں بعد میں آئیں کہ 1984 میں, اور اس کے بعد بھی پاکستان اس قابل ہو چکا تھا کہ پاکستان اٹامک ٹیسٹ کر لے, لیکن گلوبل سچویشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ پاکستان جو ہے ایک جنگ کے اندر تھا, سوویت یونین کے اندر جو لڑی جا رہی تھی, اور یہ سارا پروسیس اس وقت ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن جو ہی جنگ ختم ہوتی ہے 1990 میں پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جنہیں پریسلر امینڈمنٹ کہا جاتا ہے, اور وجہ یہ تھی کہ پاکستان اگین وہی پرانا معمہ کہ پاکستان جو ہے اٹامک ویپنز کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اس چیز کو روکنا ہے. پاکستان رول بیک کرے, لیکن پاکستان رول بیک نہیں کرتا اور پاکستان کو جو 71 جو فائٹر پلین سے جو امریکہ نے پاکستان کو دینے تھے, جن کے لیے 1 سال پہلے پاکستان پے کر چکا تھا, وہ بھی پاکستان کو جو ڈیلیوری ہے ان پلینز کی, فائٹر پلینز کی, وہ روک لی جاتی ہے. 1998 is the most important year in the history of Pakistan when we talk about the relations between Pakistan and US. کیونکہ 1998 میں انڈیا نے ایک مرتبہ پھر نیوکلیر ٹیسٹ کیے. اب پاکستان کے پاس ایک عذر تھا, ایک اپرچونٹی تھی, اور پاکستان نے بھی اس کی طرف بڑھنا تھا, نیوکلیر ڈیٹرنس کی طرف بڑھنا تھا, نیوکلیر بوم کی طرف بڑھنا تھا, ڈیٹرنٹ بوم کی طرف بڑھنا تھا. تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں, جو بل کلنٹن ہیں, پاکستان کو بار بار فون کرتے ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے فون جو ہے گو کے سویلین لیڈرشپ کی طرف ہوتا ہے, لیکن اس پورے پلان کے پیچھے ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے جو اس پورے پلان کی خالق تھی, جو سالوں سال سے اس پورے پلان کو لے کے چل رہی تھی, نیوکلیر سائنٹسٹ کو ساتھ لے کے چل رہی تھی, کیونکہ ملٹری لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو الٹیمیٹلی ایٹم بم کو یوز کرتی ہے. انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اس پریشر کو وتھ سٹینڈ کیا, اس پریشر کو کنفرنٹ کیا, برش سائڈ کیا, اور پاکستان اس دنیا کے نقشے کے اوپر, اس دنیا میں 7ویں نیوکلیر سٹیٹ کے طور پر سامنے آتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں, پوری کہانی ہے, پوری داستان ہے. پاکستان نے ہمیشہ اپنے مفاد کو سامنے رکھا, چاہے وہ
चाइना के साथ रिलेशन बिल्डअप करने हो, चाहे वो अपना असला बिल्डअप करना हो, इकोनॉमिक एड हो, वो पाकिस्तान ने डैम्स बनाने हो, पाकिस्तान ने एटॉमिक वेपन की तरफ बढ़ना हो, वॉर ऑन टेरर में अपना रोल प्ले करना हो, अपनी सिक्योरिटी को देखना हो और अपने वेपन सिस्टम को देखना हो, अपने आप को मजबूत करना हो, तो इस सब के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री है। ये मिलिट्री है जो आज तक पाकिस्तान को बचाए हुए है, जिसकी वजह से हमारी साख जिंदा है। नहीं तो आप अरब कंट्रीज का हाल देख चुके हैं। जब अरब स्प्रिंग आया तो उनके लीडरान के साथ क्या कुछ हुआ, उनके वहां पर कैसी उन्हें जिल्लत अमेज वहां पर जिंदगी गुजारनी पड़ी, किस तरह से जिल्लत में उनके लीडरान को गुजरना पड़ा। आप शुक्र करें, होश के नाखुन लें। और अगर आप हमारी मिलिट्री के बारे में बात करते हैं तो बात यूं है कि आप उन लोगों के मकासद को सर्व कर रहे हैं जो हमेशा से ये प्लान बनाए बैठे थे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मिलिट्री के खिलाफ कुछ बोले, इस मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो जाए। और आज अपनी गुफ्तगू का मैं इख्तिताम इस जुमले पे करता हूं कि ये जान लीजिए कि पाकिस्तान मिलिट्री की या किसी भी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके वेपन्स नहीं होते, वो उसकी हाई टेक नहीं होती, वो उसके अवाम की मोहब्बत होती है, वो उसके अवाम का ट्रस्ट होता है। ईस्ट पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, मख्ती बहानी ने वहां पर जो बंगाली लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उनके रगों पे के अंदर इतनी नफरत भर दी थी, इतनी पॉइजन भर दिया था कि वो लोग पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ हो चुके थे। अगर वो लोग पाकिस्तान के हक में होते, पाकिस्तानी मिलिट्री के हक में होते, तो आज गेम कुछ और होती और बांग्लादेश आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता। तो लिहाजा होश के नाखुन लें, अपनी मिलिट्री का साथ दीजिए। और कुछ गेम्स जो हैं वो आपकी समझ से अभी बालातर हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं समझ सकते। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इस मौक़िफ़ का कायल हूँ कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो हमेशा पाकिस्तान के मफादात को देखती रही। अगर कहीं थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़ा, एक स्टेप पीछे भी हटना पड़ा, तो बाद में वही 2 स्टेप आगे की जानिब बढ़े और अमेरिकन को ये बताया। और हमारे नज़दीक हमेशा पाकिस्तान का मफाद सामने है। और गुफ्तगू का आगाज़ मैंने इस जुमले से किया था कि जब भी अमेरिका की तारीख लिखी जाएगी, अगले 100 साल तक अमेरिका की तारीख लिखने वाले जो पेन हैं वो जब कागज़ के ऊपर अल्फाज को स्क्रैच करेंगे तो स्याह धब्बे के तौर पर हमेशा लिखते रहेंगे कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा के निकला, ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त खा के निकला। और साइड बाय साइड जिस जर्नल का नाम होगा, जिस शख्स का नाम होगा, वो जनरल बाजवा होगा, जिसको वो हमेशा याद रखेंगे कि इस जर्नल की वजह से, इस शख्स की वजह से, इस मिलिट्री की वजह से, इस मिलिट्री को हेड करते हुए उसने अमेरिका को शिकस्त दी। ये वो बात है जो आप लोग कहते हैं। अपने गिरदोनवार लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी फ़ौज पाइंदाबाद।